کیا ہو اگر دنیا کے سب سے خطرناک قید خانے کی کوئی دیواریں ہی نہ ہوں؟ اور اس سے بھی بڑی بات، کیا ہو اگر ہمیں اپنی اس قید سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہم خود اس کی چابیاں سمندر میں پھینک دیں؟ یہ تو واقعی ایک بہت خوفناک تصور ہے۔ بالکل۔ اصل میں ہم عموماً جب کسی بدترین اور ظالم معاشرے کا سوچتے ہیں نا، تو ذہن میں فوراً جارج آویل کی مشہور کتاب 1984 کا خاکہ ابھرتا ہے، یعنی ایک ایسی جبر حکومت جو طاقت کے زور پر کتابوں پر پابندی لگا دے اور معلومات کو سینسر کر دے۔ ہاں سینسر کر دے اور سچائی کو ہم سے چھپا لے۔ مطلب سب کو یہی لگتا ہے کہ آزادی تب چھینتی ہے جب کوئی ہمیں کچھ جاننے سے سختی سے روکتا ہے۔ لیکن آج کی اس گہری گفتگو میں ہم آرویل کی نہیں بلکہ ایک ایسے سچ کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت بھی شاید لوگوں کی جیب یا ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہیں پر ایلڈس ہکسلے اور ان کی کتاب بریو نیو ورلڈ کا وہ نظریہ سامنے آتا ہے جو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آرویل کے ڈراؤنے خواب سے بھی زیادہ حقیقت کے قریب لگنے لگا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہکسلے کا ماننا تھا کہ مستقبل کی حکومتوں کو کتابوں پر پابندی لگانے یا سچائی کو چھپانے کے لیے کوئی خفیہ ایجنسیز بنانے کی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں کوئی کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہے گا۔ مطلب لوگ خود ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ بالکل۔ اس کا ڈر یہ تھا کہ سچائی کو غیر متعلقہ، ساتھی اور عموماً بے معنی معلومات کے ایک اتنے بڑے سمندر میں غرق کر دیا جائے گا کہ ہم خود اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے انسانوں کا ایک ہجوم کسی بہت بڑے انتہائی رنگین تفریح پارک کی چکا چوند میں اتنا کھو جائے، اتنا محظوظ ہو کہ انہیں یاد ہی نہ رہے کہ اس پارک کے باہر بھی کوئی حقیقی دنیا ہے۔ واو، یعنی خطرہ پابندی میں نہیں ہے۔ ہاں، ہکسلے کے نزدیک اصل خطرہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، بلکہ اصل خطرہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بے تحاشا پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور ویسے یہی وہ مقام ہے جہاں نیل پوسٹ مین کی شہرائے آفاق کتاب امیوزنگ آر سیلوز ٹو ڈیتھ، یعنی تفریح کے ہاتھوں اپنی موت، آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ آج کے اس تجزیے کا مقصد ہی یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح ہماری اسکرینز، ہمارا میڈیا اور یہ جو ہر وقت کی تفریح کی طلب ہے، یہ انسانی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ سوچیں، نیل پوسٹ مین نے یہ کتاب 1985 میں لکھی تھی۔ اس وقت نہ تو اسمارٹ فونز کا نام و نشان تھا، نہ وائی فائی تھا، اور سوشل میڈیا کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن آئیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ کتاب آج پرانی ہونے کے بجائے ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں مزید خطرناک حد تک درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کا باقاعدہ اسکرپٹ بن چکی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے ایک تجربے کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں طلباء سے کہا گیا کہ وہ ایک الیکٹرانک روزہ یا میڈیا فاسٹ رکھیں۔ اچھا۔ ہاں، شرط صرف اتنی تھی کہ انہیں محض 24 گھنٹے کے لیے ہر قسم کی اسکرین، یعنی ٹی وی، فون، لیپ ٹاپ، ان سب سے مکمل طور پر دور رہنا تھا۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی سا کام لگتا ہے نا؟ بالکل۔ کوئی بھی کہے گا کہ 24 گھنٹے اسکرین نہ دیکھنے میں کیا مشکل ہے۔ میں خود روز سوچتی ہوں کہ کل سے فون کم استعمال کروں گی۔ لیکن اس تجربے کے نتیجے کیا تھے؟ نتائج انتہائی خوفناک تھے۔ محض چند گھنٹوں بعد ہی ان طلباء کو باقاعدہ ذہنی اذیت، شدید بے چینی اور جسمانی انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعی اتنی جلدی؟ ہاں، کئی طلباء نے رپورٹ کیا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا ہے اور وہ کسی خلا میں گر رہے ہیں، اور یہ کوئی نفسیاتی وہم نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ہونے والے باقاعدہ وڈرال سمٹمز تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی منشیات کے عادی شخص کو ریہیب میں ہوتے ہیں جب اسے اس کا نشہ نہ ملے۔ بھاپے، نشہ؟ بالکل۔ ان کا دماغ اس مسلسل سکرولنگ اور نئی معلومات کی ڈوپامین ہٹ کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ خاموشی اور سکرین کے بغیر وقت گزارنا ان کے لیے ایک جسمانی تکلیف بن گیا تھا۔ یعنی ہم سکرینز کو محض استعمال نہیں کر رہے، ہم ان کی لت میں مبتلا ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب وہ مشکل وقت، وہ جو ایک اینگزائٹی کا فیز تھا، وہ گزر گیا تو کچھ اور بھی ہوا۔ جی ہاں، اور سچ کہوں تو وہ اس تجربے کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ جب وہ ابتدائی بے چینی ختم ہوئی تو ان طلباء نے عجیب و غریب کام شروع کر دیے۔ وہ اپنے ہاسٹل کے کمروں سے باہر نکلے، وہ پیدل چل کر دوستوں سے ملنے گئے، جو آج کل ہوتا نہیں ہے۔ صحیح کہا۔
انہوں نے گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گہری اور بامقصد گفتگو کی۔ انہیں یاد آیا کہ بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس سب سے ایک بہت گہری اور تلخ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ انسان کو اپنی ان ڈیجیٹل اور غیر ماری سلاخوں سے واقعی محبت ہو گئی ہے، اور جب قیدی کو اپنی ہی زنجیروں میں سکون ملنے لگے تو اس رنگین تفریحی پارک میں بغاوت یا آزادی کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو واقعی ایک پرفیکٹ غلامی ہے، اور اس غلامی کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پورے میکانزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوسٹ مین کے ایک بہت بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ معلومات ہم تک کس ذریعے سے پہنچ رہی ہے، یعنی ہمارا میڈیم کیا ہے۔ یہ چیز خود اس معلومات کی شکل اور اس کے اثر کو بدل دیتی ہے۔ اسے وہ کہتا ہے the medium is the metaphor، یعنی میڈیم ہی پیغام ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے شہروں کی ایک بہت زبردست مثال دی جاتی ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بوسٹن شہر کو ایک خاص پہچان حاصل تھی۔ وہ سیاسی انقلاب، بحث و مباحثے اور دانشورانہ گفتگو کا استعارہ تھا۔ صحیح۔ پھر جب شکاگو کا دور آیا تو وہ صنعتی ترقی، فیکٹریوں اور پیداوار کا مرکز مانا جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم آج کی جدید ثقافت کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں کی بہترین عکاسی لاس ویگس کا شہر کرتا ہے۔ لاس ویگس یعنی جو کسینو، جوئے اور تفریح کا عالمی دارالحکومت ہے، اصل میں اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ لاس ویگس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک ہے، تفریح اور شو بزنس۔ اور پوسٹ مین کے مطابق آج ہماری پوری ثقافت لاس ویگس بن چکی ہے۔ اچھا۔ آج ہر چیز کو، چاہے وہ ملکی سیاست ہو، کوئی سنجیدہ مذہبی بحث ہو، تعلیمی نظام ہو یا رات کے 9 بجے کی خبریں ہوں، سب کو ایک شو بزنس کی شکل دے دی گئی ہے۔ اگر خبر میں سنسنی اور تفریح نہیں ہے تو ہم اسے دیکھیں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ ذرا رکیے گا، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ چیزوں کو تفریحی بنا دیا گیا ہے، لیکن سچ تو آخر سچ ہی ہوتا ہے نا؟ مطلب چاہے میں کوئی سنجیدہ بات کاغذ پر لکھی ہوئی پڑھوں یا وہ مجھے کوئی یوٹیوب ویڈیو میں بتا دے 2 + 2 تو 4 ہی رہیں گے، اس میں میڈیم کا یعنی اسکرین یا کاغذ کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور گہرا سوال ہے۔ آپ جو بات کر رہی ہیں اسے فلسفی کی زبان میں ایپسٹمولوجی یا سچائی کا علم کہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سچائی کوئی آسمان سے اتری ہوئی آفاقی چیز ہے جو ہر صورت میں ایک جیسی رہتی ہے، لیکن پوسٹ مین ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ سچائی مکمل طور پر اس میڈیم کی محتاج ہوتی ہے جو اسے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں، افریقہ کے کچھ ایسے روایتی قبائل آج بھی موجود ہیں جہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، وہاں تحریری زبان سرے سے ہے ہی نہیں، تو ان کے ہاں سچ کیا ہے؟ وہیں زبانی باتیں ہوں گی۔ بالکل، ان کے ہاں سچائی زبانی کہاوتوں اور بزرگوں کی سینہ بسینہ چلنے والی ضرب الامثال کی شکل میں زندہ ہے۔ اگر آپ وہاں کوئی نئی بات کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بات ہماری کسی پرانی کہاوت سے ملتی ہے۔ اگر ملتی ہے تو وہ سچ ہے۔ اچھا، یعنی میڈیم بدلا تو سچائی کا معیار بدل گیا؟ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح قدیم یونان میں سوکریٹس اور پلیٹو کے دور میں سچائی خطابت اور تقریر کے فن یعنی ریٹورک میں چھپی تھی۔ اگر آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر روانی سے بغیر اٹکے بہترین دلائل دے رہے ہیں تو آپ سچائی مانے جاتے تھے۔ اگر آپ بولنے میں ہچکچا رہے ہیں تو آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ صحیح۔ اور اب آ جائیں ہمارے آج کے جدید تعلیمی نظام میں۔ ہمارے ہاں سچائی صرف وہ ہے جو کاغذ پر سیاہی سے چھپی ہو۔ ایک پی ایچ ڈی کے طالب علم کی مثال لے لیں، وہ اپنا مقالہ لکھ کر زبانی امتحان یعنی ویوا دے رہا ہے۔ اگر وہ پروفیسر کے سامنے کوئی نیا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے 10 دوست اس بات کے زندہ گواہ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، تو کیا پروفیسر اس کی بات مان لے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ فوراً کہے گا کہ مجھے ریفرنس دکھاؤ، کتاب کا صفحہ نمبر بتاؤ یا کوئی چھپا ہوا ریسرچ پیپر دکھاؤ۔ بالکل، اس لیے کہ ہماری تعلیمی دنیا کے میڈیم میں زبانی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سچائی کے لیے تحریری ثبوت واحد شرط ہے۔ اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک اور بہت کمال کی تمثال دی جاتی ہے دھوئیں کے اشاروں یعنی اسموک سگنلز کی۔ دھوئیں کے اشارے؟ ہاں، پرانے وقتوں میں لوگ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیغام دینے کے لیے آگ جلا کر دھوئیں کے اشارے استعمال کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کریں
کیا آپ دھوئیں کے اشاروں کے ذریعے وجودیات کے فلسفے پر یا انسانی حقوق کی پیچیدگیوں پر کوئی بحث کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتی. دھوئیں سے تو میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ دشمن آ گیا ہے یا ہمیں مدد چاہیے. میں اسے پیچیدہ فلسفہ کیسے سمجھاؤں گی؟ بس یہی نکتہ ہے. میڈیم خود یہ طے کرتا ہے کہ اس پر کس قسم کی بات کی جا سکتی ہے. دھوئیں کے میڈیم فلسفے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسی طرح ٹیلی ویژن اور آج کی اسکرین کا جو میڈیم ہے وہ گہری، سنجیدہ اور پیچیدہ سوچ کی اجازت ہی نہیں دیتا. وہ صرف تفریح چاہتا ہے. ہاں، وہ صرف اور صرف جذبات، سنسنی اور تفریح کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. ہم پوسٹ مین کی بات کر رہے ہیں جس نے ٹی وی کے دور میں کتاب لکھی. ماضی کا ٹی وی تو ایک یک طرفہ یعنی ون وے میڈیم تھا. آپ صوفے پر بیٹھی ہیں، اسکرین چل رہی ہے اور آپ بس خاموشی سے چیزیں ہضم کر رہی ہیں. ہاں، یہ ٹھیک ہے. لیکن آج کا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ ایکس ہو، فیس بک ہو یا ٹک ٹاک، یہ تو مکمل طور پر دو طرفہ یا انٹریکٹیو ہے. ہم وہاں کامنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. تو کیا اس دو طرفہ رابطے اور جدید سوشل میڈیا نے ہمیں پہلے سے زیادہ با اختیار نہیں بنا دیا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ ہم با اختیار ہو گئے ہیں. بظاہر تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی بحث کا حصہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس میڈیم کے یک طرفہ یا دو طرفہ ہونے کا ہے ہی نہیں. بنیادی مسئلہ دو چیزیں ہیں: معلومات کا بے ہنگم ہجوم اور اس کی خوفناک رفتار. رفتار؟ ہاں، آپ سوشل میڈیا کی اسکرولنگ پر ہی غور کر لیں. آپ اپنی فیڈ دیکھ رہی ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے غزہ کی جنگ کی یا کسی قحط کی انتہائی سنجیدہ اور دل دہلا دینے والی خبر اور تصویر آتی ہے. آپ کا دل دکھتا ہے. ہاں بالکل. دکھ کو پروسیس کرے آپ انگوٹھے سے سکرول کرتی ہیں اور ٹھیک اگلے ہی لمحے کسی کے رقص کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا بلی کی کوئی مزاحیہ میم چلنے لگتی ہے. ہاں، یہ تو ہم روزانہ دن میں سینکڑوں بار کرتے ہیں. اور یہی وہ المیہ ہے. اس متضاد اور تیز رفتار ذہنی اشتعال نے ہماری توجہ کے دورانیے یعنی اٹینشن سپین کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم چیزوں کو گہرائی میں پروسیس ہی نہیں کر پاتے. ہم ایک المیے سے ایک لطیفے تک کا سفر محض ایک سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں. جب رفتار اتنی تیز ہو تو آپ کا انٹریکٹیو ہونا یا کامنٹ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کسی بھی موضوع پر 10 سیکنڈ سے زیادہ رکنے کو تیار ہی نہیں ہے. واقعی. اور اس بصری یا ویژول میڈیم کا اثر صرف ہماری توجہ پر نہیں پڑا، بلکہ اس نے ہماری پسند، ناپسند اور سیاست تک کو بدل کر رکھ دیا ہے. بالکل. مجھے ایک بہت ہی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے، امریکہ کے 27ویں صدر ولیم ہاورڈ ٹافٹ کی. ان کا وزن تقریباً 300 پاؤنڈ تھا. وہ ایک بھاری بھرکم شخصیت تھے. اور دوسری طرف ہم ابراہیم لنکن کو دیکھ لیں، جن کی شکل کو، ان کے چہرے کو اس دور میں انتہائی غیر دلکش اور خردرہ مانا جاتا تھا. صحیح. اب ذرا سوچیں کہ اگر آج کا ٹی وی، ایچ ڈی کیمرونز اور انسٹاگرام ریلز کا دور ہوتا تو کیا یہ دونوں کبھی کوئی الیکشن جیت سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. آج کے دور میں وہ پرائمریز تک ہی نہیں پہنچ پاتے. بالکل، کیونکہ آج کے دور میں نظریات، دماغ کی قابلیت یا پالیسیز کی کوئی اہمیت نہیں رہی. آج جنگ اس بات کی ہے کہ کون کیمرے پر کیسا لگتا ہے، کون کیمرہ فرینڈلی ہے، کس کی مسکراہٹ زیادہ جاذب نظر ہے. یہ عجیب بات ہے نا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جب انسان نے گھڑی ایجاد کی تھی. گھڑی سے پہلے وقت کیا تھا؟ وقت موسموں کا نام تھا، سورج کے طلوع و غروب ہونے کا نام تھا، فطرت کے بہاؤ کا نام تھا. لیکن گھڑی نے وقت کو فطرت سے نکال کر ریاضی کے سیکنڈز اور منٹس کی ٹک ٹک میں قید کر دیا. اسی طرح ہماری ان سکرینز نے خبروں کو، حالات حاضرہ کو اور سیاست کو محض ایک شو میں بدل کر قید کر دیا ہے. اور جب ہم اس ساتھی میڈیم کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا کبھی کوئی ایسا دور تھا جب ہم واقعی انسانوں کی طرح گہرائی سے سوچتے تھے؟ ہاں، وہ کون سا دور تھا؟ اگر ہم ماضی میں جھانکیں، خاص طور پر 18ویں اور 19ویں صدی کے امریکہ کی طرف، تو تاریخ داں اور محققین اس دور کو ایج آف ایکسپوزیشن یعنی وضاحت اور تجزیاتی سوچ کا سنہرا دور قرار دیتے ہیں. اچھا. جب مے فلاور نام کا مشہور جہاز تارکین وطن کو لے کر نئے بر اعظم پہنچا تو آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے ساتھ سب سے زیادہ احتیاط سے کیا لائے تھے؟ وہ کپڑے یا زیورات نہیں بلکہ کتابیں تھیں. واو. اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ اس دور کے میساچیٹس کے علاقے میں شرح خواندگی حیران کن طور پر 79 سے 95% تک پہنچ گئی تھی۔ یہ لوگ دیوانوں کی طرح پڑھنے والے لوگ تھے۔ ٹامس پین کی مشہور کتاب کامن سینس شائع ہوئی تو صرف چند مہینوں میں اس کی لاکھوں کاپیز فروخت ہو گئیں۔ اور وہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں تھی، وہ ایک سنجیدہ سیاسی اور فلسفیانہ تحریر تھی۔ بالکل، اور اس دور کے لوگوں کے توجہ کے دورانیے کو سمجھنے کے لیے 1808 کا وہ مشہور واقعہ دیکھیں۔ ابراہیم لنکن اور سٹیفن ڈگلس کے درمیان ایک سیاسی بحث یعنی ڈیبیٹ ہوئی، اور آپ اندازہ لگائیں یہ بحث کتنی دیر چلی؟ کتنی دیر؟ مسلسل 7 گھنٹے۔ 7 گھنٹے؟ آج کے دور میں 7 گھنٹے؟ میں تو آج 7 منٹ کی یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی اسے 2x سپیڈ پر چلا دیتی ہوں کہ جلدی جلدی بات ختم ہو، اور وہ لوگ 7 گھنٹے کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ بالکل، وہیں کھلے آسمان تلے، اور وہ کوئی سستے اور عام فہم جملے نہیں بول رہے تھے، وہ 19ویں صدی کی پیچیدہ طویل اور ادبی انگریزی بول رہے تھے۔ صحیح۔ اور عام کسان، مزدور اور دکاندار ان کے ان طویل اور پیچیدہ جملوں کو پورے صبر اور تحمل سے سن رہے تھے۔ وہ محض ایک بحث نہیں تھی، وہ ان کے دماغ کی ایک باقاعدہ مشق تھی۔ وہ لوگ لکھے ہوئے لفظ کا احترام کرتے تھے اور اسے پروسیس کرنا جانتے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے امریکہ کے ہی ڈنکرز نام کے قدیم مسیحی فرقے کی مثال یاد آ رہی ہے۔ ان کا نظریہ بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے اپنے عقائد، اپنے مذہبی اصولوں کو کاغذ پر لکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں دیر تھار تھے اگر انہوں نے آج سب کچھ لکھ دیا تو کل کو جب وہ روحانی طور پر مزید ترقی کریں گے یا ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ پرانے لکھے ہوئے الفاظ ان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیں گے اور بہتری کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو آج کے دور کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سے ملا کر دیکھیں تو بات بالکل وہی لگتی ہے۔ آج آپ جو چیز بھی انٹرنیٹ کی اسکرین پر، فیس بک یا ٹویٹر پر لکھ دیں وہ ہمیشہ کے لیے سرورز پر قید ہو جاتی ہے۔ پھر 10 سال بعد کوئی پرانا اسکرین شاٹ نکال کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی سوچ تو یہ تھی۔ یعنی اسکرین ہماری سوچ کو ایک خاص کھول میں بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک زبردست اور بہت ہی متعلقہ تشبیہ ہے، لیکن یہ بغیر اچانک اسمارٹ فونز یا سوشل میڈیا سے شروع نہیں ہوا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس بے ربطی اور ساتھی پن کی اصل جڑیں کہاں ہیں تو وہ ہمیں ٹی وی سے بھی بہت پہلے 19ویں صدی کے وسط میں ملیں گی۔ یعنی ٹی وی سے بھی پہلے؟ ہاں، 2 ایجادات نے ہماری سوچنے کی صلاحیت پر پہلا اور سب سے کاری وار کیا، ٹیلی گراف اور کیمرہ۔ جب ٹیلی گراف ایجاد ہوا تو مشہور امریکن مفکر ہنری ڈیوڈ تھورو نے اس پر ایک بہت گہرا تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بڑی محنت سے مین اور ٹیکسس کے شہروں کو تار کے ذریعے جوڑ تو دیا ہے، لیکن شاید ان شہروں کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، مسوائے اس بے معنی خبر کے کہ فلاں دور دراز علاقے میں شہزادی ایڈیلے کو کالی کھانسی ہو گئی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رابطے کی رفتار تو تیز ہو گئی لیکن اس رابطے کا مقصد ختم ہو گیا۔ بالکل، ٹیلی گراف نے ایک بہت خطرناک کام کیا۔ اس نے معلومات کو مقامی سیاق و سباق یعنی لوکل کانٹیکسٹ سے کاٹ دیا۔ اس ایجاد سے پہلے انسانی تاریخ میں معلومات اور عمل کا تناسب یعنی انفارمیشن ایکشن ریشو بہت متوازن ہوتا تھا۔ یہ انفارمیشن ایکشن ریشو کیا ہے؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس سے یوں فرض کریں کہ ٹیلی گراف سے پہلے اگر آپ کو کوئی خبر ملتی تھی کہ آپ کے گاؤں میں کسی کے گھر آگ لگ گئی ہے تو آپ کیا کرتی تھی؟ آپ بالٹی اٹھاتی تھیں اور آگ بجھانے چلی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے، یعنی آپ کے پاس خبر آئی اور آپ نے اس پر ایکشن لیا، تناسب برقرار رہا۔ لیکن ٹیلی گراف نے اس تناسب کو صفر کر دیا۔ اب آپ صبح اٹھتی ہیں اور آپ کے پاس ہزاروں میل دور کی خبر آ رہی ہے کہ فلاں ملک میں زلزلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ سیلاب ہے۔ کیا آپ ان پر کچھ عمل کر سکتی ہیں؟ ماں سوائے ایک لمحے کے دکھ کے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بس ہم ہر روز دنیا بھر کے دکھ اور خبریں سنتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم صرف معلومات کے کنزیومر بن کر رہ گئے ہیں۔ اور پھر اس بے رابطی اور الجھن میں تصویر نے آ کر مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ اگر ہم کسی تحریر کو پڑھیں چاہے وہ کیسی بھی ہو، اس میں ایک گرامر ہوتی ہے، ایک منطق ہوتی ہے، ایک شروع اور ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن تصویر میں کوئی گرامر نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتی، وہ بس ایک لمحے کو، ایک واقعے کو قید کر لیتی ہے۔ ٹیلی گراف کی بے ربط، سیاق و سباق سے کٹی ہوئی معلومات اور ان تصویروں نے مل کر ہماری دنیا میں ایک مصنوعی سیاق و سباق یا سوڈو کانٹیکسٹ کو جنم دیا۔
آج جب آپ نیوز فیڈ سکرول کرتے ہیں تو آپ کو اصل سیاق و سباق نہیں ملتا، بس تصویروں اور سرخیوں کا ایک ملغومہ ملتا ہے۔ بالکل۔ اور جب یہ بے رابطی ٹیلی ویژن کے دور میں داخل ہوئی تو یہ ایک باقاعدہ ثقافت بن گئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج امریکن ٹی وی پر کیمرے کے ہر شاٹ کا اوسط دورانیہ صرف 3.5 سیکنڈ ہوتا ہے۔ 3.5 سیکنڈ، تاکہ آپ کے دماغ کو رکنے، سوچنے یا کسی چیز کو گہرائی سے محسوس کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور اسی لیے خبروں کے طریقہ کار میں اس کلچر کو ناؤ دس یعنی اب یہ کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ ناؤ دس؟ ہاں، یہ ناؤ دس بظاہر تو 2 چھوٹے سے الفاظ ہیں، لیکن ان کا نفسیاتی اثر انتہائی ہولناک ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں، آپ اسکرین پر بیٹھی ایک انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والی خبر سن رہی ہیں۔ کوئی زلزلہ ہے، سیلاب ہے یا کسی جنگ میں بچوں کے مرنے کی خبر ہے، اور ٹھیک 45 سیکنڈ بعد نیوز اینکر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اور اب یہ یعنی ناؤ دس، اور اچانک اسکرین پر ایک رنگین کمرشل شروع ہو جاتا ہے جس میں کوئی شخص شیمپو بیچ رہا ہے یا کسی ڈبل چیز برگر کا اشتہار چل رہا ہے۔ اف، ہاں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ عجیب لگتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بہت عجیب اور خطرناک ہے۔ یہ محض ایک کمرشل بریک نہیں ہے، یہ دراصل انسانی ہمدردی اور ہمارے ادراک کا باقاعدہ قتل ہے۔ یہ میڈیم یعنی ٹی وی کی اسکرین ہمیں لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی المیہ، کوئی بھی انسانی دکھ اتنا سنگین نہیں ہے کہ اسے ایک مسکراتے ہوئے چہرے اور برگر کے اشتہار سے نہ بدلا جا سکے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور کلاسک مثال وہ نشریات ہے جب امریکہ میں ایٹمی جنگ کے ہولناک نتائج پر مبنی ایک سنجیدہ اور ڈراؤنی فلم دی ڈے آفٹر چلائی گئی، اور ٹی وی والوں نے کیا کیا؟ اس فلم کے ختم ہوتے ہی فوراً ہینری کسنجر اور دیگر دانشوروں کا ایک مباحثہ پیش کر دیا۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس فلم کو دیکھ کر خاموشی سے اس پر سوچتے، لیکن وہ مباحثہ کوئی سنجیدہ بحث نہیں تھی، وہ محض اس خوف کو کم کرنے کے لیے ایک شو بزنس پرفارمنس تھی، کیونکہ اسکرین پر رک کر خاموشی سے سوچنا سختی سے منع ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی پوچھئے۔ چلے مان لیا کہ خبریں تفریحی بن گئیں، لیکن اگر ہم اسی تفریح کو استعمال کر کے تعلیم کو بہتر بنا لیں تو کیا حرج ہے؟ میرا مطلب ہے اگر تعلیم کو، جو کہ بچوں کو ویسے ہی بہت خشک لگتی ہے، تھوڑا تفریحی بنا دیا جائے تاکہ بچے ہنستے کھیلتے مشکل مضامین سیکھ جائیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے کتاب میں فیلاڈیلفیا کے ایک اسکول کا ذکر ہے جہاں راک میوزک اور گانوں کے ذریعے بچوں کو انگلش گرامر سکھانے کا تجربہ کیا گیا۔ کیا یہ ایک زبردست اور جدید طریقہ نہیں ہے؟ بظاہر یہ بہت پرکشش اور انقلابی لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت تباہ کن ہیں، کیونکہ تعلیم صرف چند حقائق اور تاریخیں یاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم دراصل دماغ کے سوچنے کے عمل کی تربیت کا نام ہے۔ صحیح۔ تم تعلیم کو مکمل طور پر تفریح اور میوزک میں بدل دیتے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کو ایک بہت خطرناک پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز دلچسپ یا انٹرٹیننگ نہیں ہے وہ آپ کی توجہ کے لائق بھی نہیں ہے۔ اوہ، یعنی ہم ان کی بوریت برداشت کرنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں۔ بالکل۔ گہری سوچ کے لیے، مشکل کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک اکتاہٹ اور بوریت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر بچہ صرف میوزک کے ساتھ گرامر سیکھے گا تو جب کل کو اسے زندگی کی سچی مگر خشک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ان سے بھاگنے لگے گا۔ یہ بات تو ہے۔ شعبے میں نظر آتا ہے۔ نیوز اینکر کرسٹین کرافٹ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جس کا کتاب میں بھی ذکر ہے۔ وہ ایک انتہائی قابل اور سچی صحافی تھی، لیکن انہیں نوکری سے محض اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انتظامیہ کے فوکس گروپس کو لگا کہ اس کی ظاہری شکل زیادہ دلکش نہیں تھی۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ یعنی خبروں کی دنیا میں اب قابلیت اور سچائی کی جگہ چہرے کی کشش اور گلیمر نے لے لی ہے، کیونکہ عوام کو خبر نہیں، ایک خوبصورت چہرہ چاہیے۔ اچھا، خبروں اور تعلیم سے آگے بڑھ کر اب ہم اس رجحان کے اس پہلو پر آتے ہیں جس کا براہ راست اثر ہماری اور آپ کی زندگیوں پر پڑتا ہے، اور وہ ہے سیاست اور ہماری قومی قیادت۔
اب یہاں ہم سیاست کی بات کرنے لگے ہیں تو سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو میں ہم جن سیاسی رہنماؤں، چاہے وہ ریگن ہو، ریمزی کلارک ہوں یا دائیں اور بائیں بازو کا کوئی بھی سیاستدان ہو، ان کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہرگز ان کی پارٹی پالیسیز کی حمایت یا تنقید کرنا نہیں ہے. ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں. بالکل. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹی وی اور کیمرے کے اس میڈیم نے ان کے الیکشن لڑنے اور عوام تک پہنچنے کا طریقہ کیسے بدل دیا. تو اگر ہم سیاست کا موازنہ آج کے دور میں کھیلوں سے کریں تو ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. بالکل. اور وہ فرق کارکردگی کا ہے. اگر آپ کوئی کرکٹ یا فٹ بال کا میچ ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں تو کھیلوں میں کھلاڑی کی کارکردگی اسکرین پر چھپائی نہیں جا سکتی. جو کھلاڑی بار بار کیچ چھوڑ رہا ہے یا گول مس کر رہا ہے وہ اسکرین پر واضح نظر آئے گا. صحیح، اسے چھپا نہیں سکتے. ہاں، آپ کسی برے کھلاڑی کو محض مسکراہٹ کے زور پر ہیرو نہیں بنا سکتے. لیکن سیاست میں بدقسمتی سے کارکردگی کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے اور جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف امیج ہے. امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن نے، جو خود ایک سابق ہالی ووڈ ایکٹر تھے، خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ سیاست شو بزنس کی طرح ہے. واقعی. اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال نیو یارک میں جیکب جیوٹس اور ریمزی کلارک کے درمیان ہونے والا سینٹ کا الیکشن ہے. وہ الیکشن تو واقعی اس پوری ڈیجیٹل تبدیلی کی ایک کیس سٹڈی تھا. بالکل. ریمزی کلارک نے الیکشن لڑنے کے لیے ایک پرانے اور سنجیدہ طریقے کا انتخاب کیا. اس نے کتابی اور منطقی دلائل دیے، ملک کے مسائل پر طویل مقالے لکھے. وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. اور دوسری طرف جیوٹس نے کیا کیا؟ جیکب جیوٹس نے صرف 30 سیکنڈ کے ٹی وی اشتہارات کا سہارا لیا. ان اشتہارات میں کوئی گہری سیاسی بحث نہیں تھی، صرف بہترین کیمرہ اینگلز تھے، مسکراتے ہوئے چہرے تھے اور ایک پر اعتماد ظاہری شکل تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ جیوٹس الیکشن جیت گیا. کیمرے نے منطق کو ہرا دیا. اس پوری تبدیلی کو کہ کیسے چیزیں منطق سے نکل کر احساسات میں بدل گئیں، اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایڈورٹائزنگ یعنی اشتہارات کی ایک بہترین اور بہت سادہ سی مثال آ رہی ہے. آپ پرانے دور کے 18ویں یا 19ویں صدی کے اخبار کا کوئی اشتہار دیکھیں. مثال کے طور پر پال ریویئر کے دانتوں کا پرانا اشتہار. وہ ایک وکیل کی طرح مکمل منطقی دلیل دیتا تھا. اگر کوئی دکاندار ہتھوڑا بیچ رہا ہے تو وہ اخبار میں اس کے لوہے کی مضبوطی، اس کی سخت اور لکڑی کے معیار کے بارے میں بتائے گا. ہاں، وہ پروڈکٹ کی خصوصیات بیچتے تھے. بالکل. مگر آج کا ٹی وی اشتہار کیسا ہوتا ہے؟ آج کوئی ہتھوڑے کی مضبوطی نہیں بتاتا. آج اشتہار میں ایک مسکراتا ہوا شخص ہتھوڑا پکڑ کر کھڑا ہوگا اور پیچھے اس کی فیملی تالیاں بجا رہی ہوگی، ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہوگا. یہ تو ہے. یعنی آج کے فاسٹ فوڈ اشتہارات آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ اس برگر میں کتنی کیلوریز ہیں. وہ آپ کو خاندانی خوشی، ویکنڈ کا مزہ اور مسکراہٹیں بیچ رہے ہیں. وہ آپ کے دماغ کو نہیں، آپ کے احساسات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس اشتہارات والی مثال کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہی ہو اصول آج کی جدید سیاست پر بھی لاگو ہوتا ہے. آج کا جدید سیاستدان اب ایک سنجیدہ پالیسی ساز نہیں رہا، بلکہ وہ ایک ماہر نفسیات یا تھراپسٹ بن گیا ہے. تھراپسٹ؟ وہ کیسے؟ وہ پیچیدہ عالمی مسائل، مہنگائی یا خارجہ پالیسی کا ٹھوس اور منطقی حل پیش کرنے کے بجائے اپنی مسکراہٹ اور کیمرہ اینگلز کے ذریعے عوام کی نفسیاتی بے چینی کا علاج کرتا ہے. اچھا. وہ عوام کو ایک خاص احساس بیچتا ہے کہ دیکھو، میں پورے اعتماد ہوں، میں خوبصورت لگ رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بڑے سیاستدان الیکشن سے پہلے کامیڈی شوز جیسے سیٹرڈے نائٹ لائیو یا مختلف شوز میں جا کر لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ تو عام ہو گیا ہے. یہ سب اسی امیج بلڈنگ کا حصہ ہے تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ وہ بھی عوام کی طرح تفریح پسند ہیں اور اسکرین پر اچھے لگتے ہیں. تو ہم نے اتنی لمبی بحث کی، ان سب چیزوں کا جائزہ لیا. آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سارے تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور آج کی جدید سکرینز کی اس ثقافت نے انسانی تاریخ، تسلسل اور منطق کو ختم کر کے اسے محض ایک موجودہ لمحے کا آئینہ بنا دیا ہے. ایک ایسا لمحہ جو ہر وقت تفریح مانگتا ہے. صحیح کہا. ہم نے لا علمی کو علم سمجھنا شروع کر دیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ
کہ کیونکہ ہم روزانہ سینکڑوں خبریں اسکرول کرتے ہیں اس لیے ہم دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، مگر در حقیقت ہم صرف مسائل کی سطح پر تیرتی جھاگ کو جانتے ہیں۔ ان کی گہرائی، ان کی تاریخ سے ہم یکسر ناواقف ہیں۔ اور سب سے ہولناک المیہ یہ ہے کہ ہمیں باہر سے کسی اورویلین دشمن نے، کسی ڈکٹیٹر نے کتابیں پڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ ہم خود اپنے گھروں میں، اپنے صوفوں پر، سکرینز کے سامنے بیٹھ کر اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو تفریح کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ہم ہنس کر اپنی موت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا واحد راستہ وہی ہے جسے پوسٹ مین ڈی مسٹیفیکیشن کہتا ہے، یعنی ہمیں اس میڈیم کے طلسم کو، اس جادو کو توڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ شعوری طور پر سمجھنا ہوگا کہ اسکرین پر نظر آنے والی ہر چیز کا حتمی ایجنڈا، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، صرف اور صرف ہماری تفریح ہے، تاکہ ہم اسکرین سے جڑے رہیں۔ اور اسی مقام پر پہنچ کر سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم، نیا اور گہرا فکری سوال ابھرتا ہے، جو ان کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ کیا؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگر ٹی وی، ٹک ٹاک اور شارٹ ویڈیوز کے اس کلچر نے ہمارے دماغ کو اس حد تک کنڈیشن کر دیا ہے، اس حد تک پروگرام کر دیا ہے کہ ہمیں ہر 45 سیکنڈ بعد ایک نئی تفریح، ایک نیا تماشا چاہیے، اور ہمیں ہر پیچیدہ مسئلے کا فوری اور ڈرامائی حل دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ صحیح۔ تو ذرا سوچیں، جب آنے والے وقت میں انسانیت کو ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج جیسے کسی انتہائی سست، طویل اور کئی دہائیوں پر محیط اکتا دینے والے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں کوئی سنسنی خیز ولن نہ ہو، بالکل، اور دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری اس تفریح کو مکمل طور پر خود کار بنا کر ہمارے لیے ایسے کسٹمائز شوز بنائے گی کہ ہم سکرینز کے اور بھی بڑے غلام بن جائیں گے، تو کیا ہمارا تفریح کا یہ عادی دماغ اس سست رفتار لیکن خطرناک حقیقت کو پہچان بھی پائے گا؟ یا پھر کیا ہم صرف مسکراتے ہوئے ایک ڈیجیٹل کلینک کے آرام دہ بستر پر لیٹ کر اپنی ہی تباہی اور بربادی کی فلم کو محض ایک تفریحی شو سمجھ کر پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک طویل عرصے تک سوچنے اور اپنی اسکرین سے نظریں ہٹانے پر مجبور کرتا رہے گا۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی